یقیناً مہنگائی ہو گئی ہے، اس لیے بچت بہت ضروری ہے۔ مجھے چونکہ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی بچت کرانی ہے، اس لیے میں پینسلین کے موجد کی طرح فی سبیل اللہ خلق خدا کی بھلائی کے لیے یہ طریقے عام کر رہا ہوں۔ تاہم اگر کوئی خوشی سے کچھ دینا چاہے تو یہ اس کی مرضی ہے۔ پہلے طریقے کی طرف آتے ہیں۔ سوئی گیس بہت مہنگی ہے، سلنڈر کی گیس بھی جلد ختم ہو جاتی ہے، تو ایسے میں جب ناشتے میں انڈے ابالے جاتے ہیں یا چائے تیار کی جاتی ہے تو اس کے لیے الگ الگ چولہے جلانے پڑتے ہیں۔ بچت کا طریقہ یہ ہے کہ جس کیتلی میں چائے ابالیں اسی میں انڈے بھی ڈال لیں، اور اگر شکرکندی وغیرہ کھانے کی شوقین ہیں تو وہ بھی اسی میں ڈال دیں۔ تینوں چیزیں تیار ہو جائیں گی۔ ذائقے کی پرواہ نہ کریں، اصل مقصد بچت ہونا چاہیے۔ اسی طرح چونکہ سردیوں کا موسم ہے، لہٰذا آدھے کپڑوں کے اوپر تو جیکٹ یا جرسی آ جاتی ہے، تو صرف کالر یا سامنے کا حصہ استری کر لیا کریں۔ اگر مہنگے ڈرائی فروٹ افورڈ نہیں ہوتے تو کینو، مالٹا، گاجر، امرود وغیرہ سکھا کر استعمال کریں کہ بندہ قسم کھانے جوگا ہو جاتا ہے کہ میں تو روزانہ ڈرائی فروٹ کھاتا ہوں۔ شہد خریدنے کی سکت نہیں تو کسی اچھی سی کمپنی کا شربت توت سیاہ ڈبل روٹی پر لگا کر انجوائے کریں، بہت میٹھا ہوتا ہے اور مارکیٹ میں ملنے والے نقلی شہد کی طرح نہیں ہوتا۔ نیز کھانسی کے سیرپ کا خرچہ بھی بچے گا۔ چکن کھانے کا دل کرے تو آدھ پاؤ چکن میں 1.5 پتیلا پانی ڈال لیں۔ یاد رکھیں چکن بے شک ململ کی طرح پتلے شوربے والا ہو، چکن شوربہ ہی کہلاتا ہے۔ اگر گاڑھا شوربہ چاہیے تو مکئی کا 2 کلو آٹا بھی ڈال لیں۔ 1 ہفتے کی ہانڈی تیار ہے۔ گھر میں گاڑی ہے اور پیٹرول کی بچت کرنا چاہتے ہیں تو صبح دفتر جانے کے لیے محلے والوں کے سامنے اہتمام سے تیار ہو کر گاڑی میں نکلیں۔ راستے میں گاڑی کسی پارکنگ میں کھڑی کریں اور ویگن پر بیٹھ کر دفتر چلے جائیں۔ نئی جوتی خریدنے کی استطاعت نہیں تو جمعہ کی نماز باقاعدگی سے مسجد میں ادا کریں۔ دعاؤں میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ گھر میں گیزر نہیں اور ٹھنڈے پانی سے ہاتھ دھونے سے سردی لگتی ہے تو ہاتھ دھونے سے پہلے ہاتھوں پر 1 دفعہ زور سے ہتھوڑا مار لیا کریں۔ انشاءاللہ ٹھنڈا پانی بہت سکون دے گا۔ گھر میں مہمان آ جائیں تو انہیں بتائیں کہ ہم سب سخت ڈائٹنگ کر رہے ہیں، لہٰذا ہمارے گھر میں تینوں ٹائم صرف سلاد ہی کھایا جاتا ہے۔ تاہم اگر آپ خود کسی کی طرف مہمان جائیں تو خوشی خوشی بتائیں کہ ہم اتوار کو ڈائٹنگ کی چھٹی کرتے ہیں۔ گھر میں کسی کا مٹن، سری پائی، نہاری، مچھلی یا بروسٹ کھانے کا دل کرے تو اسے یوٹیوب سے کوئی ایسی ویڈیو نکال کر دکھائیں جس میں ان چیزوں کا کھانا زہر کھانے کے برابر قرار دیا گیا ہو۔ اگر بچے بار بار آپ کے پاس آ کر ضد کر کے پیسے مانگتے ہیں تو لسی سے سر دھو کر بیٹھ جائیں، بچے 6.25 فٹ دور رہیں گے۔ چائے کا خرچہ زیادہ ہو رہا ہے تو مگ الماری میں رکھ دیں اور ان کی جگہ 1.5 انچ والے کپ استعمال کریں۔ ہو سکے تو صبح سویرے اٹھنے کے بجائے دوپہر 1-2 بجے اٹھیں تاکہ ناشتہ اور لنچ ایک ساتھ نمٹ جائے۔ نئی شرٹیں خریدنے کے لیے پیسے نہیں تو ساری ہلکے رنگ کی شرٹوں کو پسند کا رنگ کروا لیں۔ شیونگ فوم کی قیمت زیادہ لگتی ہے تو کنڈیشنر لگا لیا کریں، یہ بھی وہی کام کرتا ہے۔ پانی کے استعمال سے بل زیادہ آتا ہے تو سارے تولیے رات کو بہے روز میں ڈال دیا کریں اور صبح ان سے منہ صاف کر لیا کریں۔ رضائی کا سائز چھوٹا ہے اور نئی رضائی لینے کی حیثیت نہیں تو 3 فٹ لمبی جرابیں استعمال کریں، آسانی سے مل جاتی ہیں۔ اگر غلطی سے سر درد کی گولی کھا لیں تو پیسے ضائع نہ جانے دیں بلکہ بیگم سے تھوڑی سی لڑائی کر لیں۔ مائکرو ویو اوون میں کھانا گرم کرنے سے بجلی کا بل بہت زیادہ آتا ہے، لہٰذا اوون کے بجائے کھانے کی پلیٹ پر ہیئر ڈرائر سے ہوا دیں اور گرم کھانے کا لطف اٹھائیں۔ واشنگ مشین بھی بہت بجلی کھاتی ہے، لہٰذا دھونے والے کپڑے اکٹھے کرتے جائیں اور جس دن بارش ہو سارے کپڑے تار پر ڈال دیں، خود ہی دھل بھی جائیں گے اور خشک بھی ہو جائیں گے۔ 2 کمروں کے درمیان بلب کے قریب والی 1 اینٹ نکال دیں
تاکہ ایک کمرے کی لائٹ دوسرے کمرے میں بھی کام دے سکے۔ ماچس بھی مہنگی ہو گئی ہے اور کئی دفعہ تیلی لگانے کے باوجود آگ نہیں جلتی، لہٰذا اس کام کے لیے ممکن ہو تو کسی چاچی، مامی یا پھپھی وغیرہ کو بلا لیا کریں، وہ تیلی بہت اچھی لگا لیتی ہیں۔ جس دن ساگ بنانا ہو کم از کم 20 کلو ضرور بنائیں تاکہ سارا سیزن بچے سرسبز و شاداب رہیں۔ گھر میں بینگن کا بھرتا یا ٹینڈے بھی ضرور بنا کر رکھیں، یہ سامنے آتے ہی کئی لوگوں کی بھوک خود بخود ختم ہو جاتی ہے اور بچت ہوتی ہے۔ آٹے میں نمک کی بجائے مرچوں کا استعمال بھی روٹی کی طلب کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ پرفیوم لگانے کے شوقین ہیں لیکن مہنگائی کی وجہ سے خریدنا افورڈ نہیں کر سکتے، تو جو لوگ پرفیوم لگاتے ہیں انہیں 2-3 منٹ کے لیے جفی ڈال کر گرم جوشی سے ملیں۔ روزانہ گھر بیٹھے 200-300 روپے کمانا چاہتے ہیں تو سوشل میڈیا پر پوسٹ لگا دیں کہ کتابوں پر انعامی سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، اپنی 2 کتابیں اس ایڈریس پر بھیج دیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ روزانہ 15-20 کتابیں موصول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ انہیں روزانہ ردی والے کو دیتے جائیں اور مجھے دعائیں دیں۔ ویسے تو ابھی میں نے یہ بھی بتانا تھا کہ بالوں کی کٹنگ کا خرچہ بچانے کے لیے ٹنٹ کروا لیں، لیکن جگہ کم ہے، پھر کبھی صحیح۔